بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو برتن صاف نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ آج کل سردی بھی ہے اور ویسے بھی سستی کی وجہ سے ہم رات کے برتن چھوڑ دیتے ہیں کہ رات کو چھوڑ دیتے ہیں، صبح اٹھ کر دیکھا جائے گا۔ لیکن رات کو برتن ویسے ہی گندے چھوڑ دینا، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اور اگر دھو کر سو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے؟ رات کو برتن صاف نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹک رہے ہیں تو آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی ہے جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رات کو برتن صاف نہ کرنا اور بغیر برتن دھوئے سو جانا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر عورت کے ذہن میں کھٹکتا ہے، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ اگر رات کے برتن رات کو نہ دھوئے جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں یکسانیت کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بظاہر تو عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہرین نے اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ یاد رہے کہ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اہتمام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر
کام کر سکتا ہے۔ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج کرنے کے دوران کیا ذہنی دباؤ اور پریشانی کا علاج ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا برتن دھونا موجودہ لمحے کی سوچ اور خیالات پر توجہ مرکوز رکھنے کی ایک مشق ہے یا اپنی سوچوں سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کی گئی ایک تحقیق میں ماہرین نے 51 لوگوں کو جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا اور برتن دھونے سے قبل اور بعد مشورہ کار کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلوؤں اور نفسیاتی کیفیت کا معائنہ کیا گیا۔ تحقیقاتوں نے ایک گروپ سے کہا کہ وہ برتن دھونے سے قبل مائنڈ فلنس کے بارے میں ایک پیراگراف کا مطالعہ کریں اور برتن دھونے کے دوران صابن کی بو، پانی کی گرمی اور برتنوں کو تھامنے کے احساس کا تصور کریں۔ اس کے بعد انہیں 18 صاف برتن دھونے کے لیے دیے گئے، جبکہ دوسرے گروپ کو براہ راست برتن دھونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جن شعراء کو یہ ہدایت دی گئی انہوں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا 27% اور ان کی ذہنی بیداری میں 25% اضافہ ہوا۔ دوسری جانب جس گروپ نے بغیر ہدایات کے برتن دھوئے ان کی ذہنی سطح میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوا۔ محققین نے آخر احاطہ کیا کہ روزمرہ کی جانے والی مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہو کر مائنڈ فلنس اور اس کے مثبت اثرات کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی تجربے جنرل مائنڈ فلنس میں محققین نے بتایا کہ جن لوگوں نے برتن دھونے سے پہلے مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک حاصل کر لی تھی ان میں ذہنی بیداری زیادہ تھی اور اس کام کے لیے ان میں منفی اثرات کم ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے برتن دھونے میں کم وقت لگایا۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن کو رات ہی میں دھو لیا جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کام پر آپ کا ضمیر روکے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن رات کو برتن چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہوتا تو کیوں نہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ذہن میں ساری رات یہ خدشہ رہے کہ برتن نہیں دھوئے، اس وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھا جائے، اور اگر رات کو گندے برتن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا تو رات کے برتن کو رات ہی میں دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح کر دیں کہ آپ برتن دھو کر سوتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں حدیث کی کوئی روایات سامنے نہیں آئی۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رات کے برتن رات کو دھونے ضروری ہیں۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔